ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بین الاقوامی اسکالر روحانی بابا جی عرفان الحق صاحب۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ کرونا وائرس جو چائنا کی طرف سے آیا تھا، چائنا نے تو اس پہ کنٹرول کر لیا، لیکن یہ ابھی پوری دنیا میں یہ داخل ہو کر تمام لوگوں کو اسلام کے عقائد کے مطابق حجاب لینے پر مجبور کر رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے، قرآن حکیم میں پروردگار عالم فرماتا ہے، میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے، خوف سے، جانوں کے نقصان سے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو پوری عالم انسانیت پر وارد ہوئی ہے، اور مقصد صرف یہ ہے پروردگار عالم کا کہ آج کا انسان یہ سمجھنے لگ پڑا کہ میں عقل کل ہوں، علم کل ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے ایک چھوٹا سا جرثومہ بھیجا ہے اور یہ بے بس ہو گئی ہے پوری انسانیت۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آج کا انسان اللہ کی بغاوت چھوڑ دے اور اس کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرے۔ یہ اس کا مقصد صرف یہی ہے۔ لمبے عرصے کے لیے کبھی بھی کوئی وائرس وغیرہ نہیں ہوتے، یہ صرف پروردگار کی طرف سے ایک عارضی سا جھٹکا ہے تاکہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ میری طاقت کیا ہے اور میرے مالک کی طاقت کیا ہے۔ آپ اس زمانے میں کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے ڈرنے کی بجائے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پھر یہ ہے کہ آپ کے ڈیرہ پر پورے پاکستان سے، پورے دوسرے ممالک سے لوگ آتے تھے، اور آپ نے اس وجہ سے اپنا ڈیرا کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیرے کو بند کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا لوگوں کو بتانا پسند کریں گے کہ وہ اس زمانے میں کیا کیا کریں؟ بہت ضروری بات ہے یہ، اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گاؤں میں طاعون کی بیماری اس زمانے میں پھوٹ پڑی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گاؤں سے نکلنا ٹوٹلی لوگوں کا بند کروا دیا، اور وہاں پر انٹر ہونا بھی بند کروا دیا، کیونکہ یہ جو وبائی امراض ہیں یہ انسانوں کے ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے پھیلتے ہیں، اور پوری دنیا میں آج آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کو آئسولیشن میں رکھ دیا جاتا اور تنہائی میں رکھ دیا جاتا تو آج 158 ممالک میں یہ پھیل چکا ہے، یہ ہرگز نہ پھیلتا۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ میل جول، ملاقات، اکٹھے ہونا، اکٹھے کھانا، اس کو کم کیا جائے۔ پاکستان میں بڑے اچھے اقدامات لیے گئے ہیں کہ شادی گھر، شادی ہال یا گیدرنگ کی کوئی بھی جگہ، بڑے ہوٹل، درگاہیں، مزارات، مساجد، وہاں پہ اجتماع کو روکا جا رہا ہے۔ میں کیونکہ اس بات کو بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ قرآن کا اور سنت کا اور احادیث کا طالب علم ہوں، میں نے امیڈیٹلی اپنا مرکز جو ہے وہ 5 اپریل تک کے لیے بند کر دیا ہے کہ لوگوں کا، کیونکہ ہمارے پاس 200 سے اوپر بندہ روز ہوتا ہے، کہ ان کا میل ملاپ نہ ہو، انٹریکشن نہ ہو، تاکہ یہ موذی مرض جو ہے وہ اس سے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ کچھ نہ کچھ محدود کریں زندگی میں، اپنی ایکٹیویٹیز کو، ایک تحفظ اس کا یہ ہے۔ دوسرا تحفظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ جس نے کسی دن شہد پی لیا، اس دن اس پر کوئی بڑی بیماری حملہ آور نہ ہو، وہ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ لوگوں کو چاہیے کہ گرم پانی میں نہار منہ شہد کا 1 چمچ ضرور پئیں۔ ان کا تعلق کسی علاقے سے ہو، کسی مذہب سے ہو، اس میں مذہبی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ وائرس لگ جائے، اس کو چاہیے 1 چمچ شہد، 5 پتی زعفران، اور گرم پانی میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم پیے 3 دن تک۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت مند ہوگا۔ کم ملنے جلنے کے ساتھ ساتھ صفائی کا بہت اہتمام کریں، اپنے جسم کی، لباس کی، گھر کی، گھر سے باہر کی، دکان کی، دفتر کی۔ صفائی جو ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ جرثوموں کو پنپنے نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جو خوشبوات ہیں، خاص کر اگربتی وغیرہ، یہ ہر قسم کے جرثومے کو مارتی ہے۔ خوشبوات کا استعمال کریں، اگربتیوں کا اپنے گھروں میں استعمال کریں، اپنی دکانوں پہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ کوئی وائرس آپ کو ٹچ نہیں کرے گا۔
کھانا پینا بازار سے لینا، ہوٹلوں میں کھانا، کچھ عرصے کے لیے برائے کرم اس کو آپ تھوڑا کلوز کریں، کیونکہ اس معاملے میں بد احتیاطی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جہلم میں میرا تعلق ہے اور یہاں بھی بہت سے گندگیوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں، تو لوگوں کو بھی چاہیے اور موجودہ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ گندگیوں کے ڈھیر کو وہ کسی بھی طریقے سے تلف کرے، وہاں سے ان کو ڈسپوز آف کرے تاکہ کوئی بیماری پھیلنے کے امکانات نہ رہیں۔ بابا جی ایک بات جو سامنے نظر آ رہی ہے، لوگ اس کرونا وائرس سے بہت ڈرے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ اس کے بارے میں میڈیا میں سارا کچھ کر کے ان کو اس لیول پہ مایوس کر رہی ہے کہ وہ سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس ضمن میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس ضمن میں کیا کریں؟ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے اور 3 چیزیں طے ہیں: مرنے کا وقت، جگہ اور طریقہ۔ خوفزدہ ہوگا جو، اس کو بیماری ضرور پکڑے گی، کیونکہ جیسی بدگمانی ہوگی اللہ اس گمان کے مطابق کرے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور پر امید رہیں اور معافی مانگتے رہیں اور حفاظت کے چیزیں پڑھتے رہیں۔ اس میں بے شمار احادیث میں بھی بہت سے کلمات اللہ کے حبیب نے بھی سکھائے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ اگر تم صبح کو پڑھو گے تو شام تک اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اگر شام کو پڑھو گے تو صبح تک اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس حدیث قدسی کے مطابق اس کلمہ کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں اور کم سے کم ہر شخص صبح اور شام 100 دفعہ ان ربی علی کل شیء حفیظ کا ورد کرتا رہے اور صفائی رکھے اور شہد پیے۔ انشاءاللہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے اپنے اندازے میں 2 ہفتے سے زیادہ اس کی عمر شاید نہ ہو۔ بابا جی بہت شکریہ، بہت مہربانی، السلام علیکم۔